بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے قواعد جفر میں بہت ہیں۔ جفر کا ایک قاعدہ ہے اور بہت مجرب ہے۔ نام مع والدہ کے اعداد لے لیں، جس برج میں پیدائش ہوئی ہے وہ برج کے اعداد لے لیں، ستارے کے اعداد اور منزل قمر، ان تمام اعداد کو جمع کر لیں، قرآن پاک کی 114 صورتوں کے اوپر تقسیم کریں، جو سورہ نکلے اس کی جتنی آیات ہیں ان آیات پر جو آپ نے مجموعہ اعداد نکالا ہے اس کو تقسیم کریں، تو آپ کے پاس ایک آیت نکل آئے گی۔ اس کے بعد جو مجموعہ اعداد ہے اس کو 99 اسما کے اوپر تقسیم کریں، اس میں سے آپ کے پاس ایک اسم نکل آئے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک وقت رکھ لیں، جو صورت نکلی ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھیں، جب اس آیت پر پہنچیں جہاں پر جس کو آپ نے نکالا ہے تقسیم کر کے کل مجموعہ اعداد سے، جب اس آیت پر پہنچیں تو اس کی تکرار اپنے نام کے اعداد کے مطابق یا آیت کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھیں، اور جو اسم آپ نے نکالا ہے اس اسم کو اس آیت کے آخر میں رکھیں۔ اس طرح سے اس مجموعے کو پڑھیں اور اعداد جو بھی ہیں، اور اس کے بعد سورت کو مکمل کر دیں۔ اس کو اپنے معمول میں رکھ لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں یا ویسے ہی اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ یہ بہترین حصار بھی ہے، شفاء امراض کا عمل بھی ہے، یہ تسخیر بھی ہے، یہ استخارہ بھی ہے، یہ بہت زبردست قاعدہ ہے۔ میں خود اس پر کئی مرتبہ عمل کرتا ہوں، اور میں نے تو خیر استخراج کیا ہوا ہے تو کبھی کبھی میں ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کی اگر ابتدا ہے تو کم سے کم 20-21 دن تو اس کو معمول میں رکھیں، آپ کو اس کے فوائد نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ کا دل چاہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہفتے میں اس کو پڑھ لیا کریں، اس کے بہت فائدے آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ آپ کے پاس جب سائلین وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی اسی طور پر نکال کے دیں، اس کے بہت فائدے ہیں، اور پھر یہ آپ کے نام کے لیے ایک الگ ایک پیٹنٹ وظیفہ بن جاتا ہے۔ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس میں اعظم کو لوگ پڑھتے ہیں نا اعداد کے ذریعے اور حروف کے ذریعے نکال کے، بروج کے ذریعے، یہ بھی وہی کیٹیگری ہے۔ آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں، دوسروں کو بنا کے دیں، اس کے بہت فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔